بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تمام ویورز کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب ویورز بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمارا دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے عقائد و نظریات ہوں، چاہے اللہ کی عبادت ہوں، چاہے اخلاقیات اور معاملات ہوں، ہر شعبے کے اندر اسلام اپنی مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ اسلام میں پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ اسلام نے پڑوسیوں کو بے حد حقوق عطا فرمائے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بہت وسیع تر فرمائے ہیں۔ جب بھی ایک معاشرے میں، ایک محلے میں، ایک ہی سوسائٹی میں انسان رہے اور اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ اگر ہمدردی نہ کرے، ان کے ساتھ میل جول نہ رکھے، اپنے تعلقات ہی نہ بڑھائے، تو یہ زندگی کی کٹھنائی بھی ہے اور انسان کے لیے ہر موڑ پر پریشانی اور بے چینی بھی ہے۔ جی ہاں، اگر حقوق ادا کریں گے تو ہم شاد و خرم بھی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی بھی کر سکیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ 3 مرتبہ قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی سختی کے ساتھ ہی قسم کھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ کون شخص مومن نہیں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ شخص جس کے شر سے، جس کی برائی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ جی ہاں، یعنی بدماش اور برا پڑوسی اگر ہے اور لوگوں کو تکلیف دیتا ہے تو سرکار نے اللہ کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ اسی طرح شعب الایمان کی حدیث ہے کہ اسلام نے پڑوسیوں کو اتنا وسیع تر حق دیا ہے کہ اگر پڑوسی اگر کسی کے بارے میں کہہ دے کہ یہ اچھا ہے تو اسلام نے، شریعت نے اس کو اچھا مانا ہے، اور کسی بندے کے پڑوسی یوں کہہ دے کہ وہ برا ہے فلاں شخص، تو وہ شخص واقعی برا ہے۔ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتاؤ جس کو میں کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک بن جاؤ۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نیک ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا اپنے پڑوسیوں میں جا کر معلوم کر لو، اگر تمہارے پڑوسی کہتے ہیں کہ تم نیک ہو تو واقعی تم نیک ہو، اور اگر تمہارے پڑوسی کہتے ہیں کہ تم برے ہو تو واقعی تم برے ہو۔ یعنی تمہارے نیکی اور بدی کا جو تدارک ہے، دار و مدار ہے، وہ پڑوسیوں کے کہنے پر ہے۔ پڑوسی اگر تمہیں اچھا بتائے تو خدا اور اس کے رسول کے نزدیک بھی تم اچھے ہو، اور تمہارے پڑوسی اگر تمہیں برا بتائیں تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی تم برے ہو۔ لہٰذا اچھے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ پڑوس آپ کو اچھا کہیں اور آپ نیک بن سکیں، آپ نیک کہلا سکیں اور جنت میں داخل ہو سکیں۔ اسی طرح المعجم الکبیر کی روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے مگر اس کے پڑوسی بھوکے رہیں۔ جی ہاں، اہل ثروتی مالدار حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کی ہیلپ کرے، ان کے مال میں ان کی مدد کرے، ان کا تعاون کرے، اور حتی الامکان کوشش کرے کہ آپ کے مال سے وہ کھائیں اور کوئی پڑوسی آپ کا بھوکا نہ سوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق کے لیے اپنے سالن کو زیادہ کرو، شوربہ زیادہ کرو، تاکہ آپ بھی پیٹ بھر سکو اور آپ کے پڑوسی بھی پیٹ بھر سکے۔ یعنی اگر ہم پیٹ بھر کے کھائیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا رہے تو ہم کامل مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جس کے شر سے، جس کے بدماشی سے، جس کی برائی سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو، پڑوسی اس کا ڈرتا ہو، تو سرکار فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں، جس کا پڑوسی اس کے خوف سے، اس کی بدماشی سے ڈرتا ہو، پڑوسی بے چین ہو، سرکار فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ جس نے پڑوسی کو تکلیف دی، حضور فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی۔
جس نے پڑوسی کو ستایا، جس نے پڑوسی پر ظلم کیا، پڑوسی کو دکھ دیا، تکلیف دی، سرکار فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اور ایک جگہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پڑوسی کے ساتھ جھگڑا کیا اس نے میرے ساتھ جھگڑا کیا، یعنی پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، نیکی کرنا، آقا علیہ السلام کو خوش کرنا ہے، اور پڑوسی کو دکھ دینا، تکلیف دینا، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینا اور آقا علیہ السلام کو تکلیف دینا، اور جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک عورت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت ہوئی کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو بظاہر نیک اعمال کرتی ہے، عبادت کرتی ہے اور کوئی کثر نماز وغیرہ میں نہیں رکھتی ہے، مگر سرکار اس کی اداؤں سے، اس کے اخلاق سے پڑوسی پریشان ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت ہی جنت میں نہیں جائے گی۔ جی ہاں، اگر پڑوسی ہی اگر ناراض ہے، چاہے جائے کہ وہ عبادت گزار ہو، نیک کام کرتی ہو، عبادت روزے کی پابند ہو، نماز روزے کی پابند ہو، مگر اس کے پڑوسی اس سے ناراض ہیں، اس سے دکھی ہیں، سرکار نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ تو ہمیشہ چاہیے کہ انسان کو اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنی ذات سے ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ۔